أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ اسی مضمون کے تسلسل میں 46واں حکم بنتا ہے یہود کے احوال اور ان کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں ایک اہم چیز ان کی قابل ذکر خصلتوں میں سے یہ بیان فرمائی کہ کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، یعنی عہد کی پاسداری نہ کرنا یہ ان کا قومی شعار بن گیا تھا۔ جب بھی کوئی عہد کرتے اس کو توڑ کر پھینک دیتے۔ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے اسے توڑ کر پھینک دیا، یعنی عہد کی، اپنی کمٹمنٹ کی اور اپنی کنوکشنز جو ہوتی تھیں ان کی اور کمٹمنٹس ہوتی تھی، عہد جو ہوتے تھے ان کا اتنا بھی پاس نہ ہوتا تھا ان کو قومی سطح پر، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں عہد کو توڑ کے پھینک دیا اور ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، دونوں میں جوڑ کیا ہوا؟ عہد سے مراد جو بھی اللہ سے عہد کیا اور وعدہ کیا، اقرار کیا قومی سطح پر کہ ہم آئندہ یہ کریں گے اور یہ برے کام انجام نہیں دیں گے، اس کو توڑ کر پھینک دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دل سے اس کو مانتے ہی نہیں تھے، جو عہد اور اقرار کرتے وہ دراصل دھوکہ بازی ہوتی تھی، محض دجل و فریب ہوتا۔ یہ جو 46واں حکم ہے، اب اس کا بھی انطباق کر لیں ہم اپنی قومی زندگی پر، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ کتنے عہد ہیں جو ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیے؟ 1947 کے عہد سے لے کر آج کے دن تک، اور جو عہد 47 میں کیا تھا لا الہ الا اللہ کا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید نے کہا نبذہ فریق منہم، توڑ کر پھینک دیا۔ کیا ہم نے اس عہد کو توڑ کر پھینک دیا یا نہیں؟ آج کوئی لا الہ الا اللہ کا قومی زندگی میں بطور نظام کے نام لینے کو تیار ہے؟ یہ وہ لا الہ الا اللہ کا عہد ہے جو آپ ٹیلی ویژن پر ہر روز دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا عہد ہے کہ اللہ ہمیں ایک سرزمین، ایک وطن عطا فرما، وہاں ہم تیرے دین کا نظام لائیں گے۔ پھر ہم نے ایک قرارداد مقاصد کا پاس کی تھی جس کو آبجیکٹیو ریزولوشنز کہتے ہیں، وہ پھر ہمارے آئین میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں وہ قرارداد مقاصد پریمبل دیباچہ کے طور پہ شامل تھی، اور بعد ازاں اس کو بجائے دیباچہ رکھنے کے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب وہ قرارداد مقاصد یعنی عہد، لا الہ الا اللہ کا عہد قومی سطح پر ہم نے اللہ سے کیا تھا، اور قرارداد مقاصد کی شکل میں ہم نے ایک دستوری اور آئینی عہد پوری قوم کے ساتھ کیا، پوری قوم کے ساتھ کیا۔ آپ میں سے جو نوجوان اور پڑھے لکھے احباب کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہوں اور دستور کو پڑھ سکیں، اردو میں بھی ملتا ہے اور انگلش میں بھی، آپ اس پریمبل کو یعنی قرارداد مقاصد کی پہلی 5-7 آرٹیکلز کو ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے قیام پاکستان کے وقت اپنی قوم کے ساتھ کیا عہد کیا تھا، جس عہد کو ہمارے ملک کے دستور کا بنیادی حصہ اور اساس بنا دیا گیا۔ ہم نے بھی قومی عہد کیے، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے توڑ کر اس کو پھینک دیا یا نہیں۔ یعنی اس عہد میں جہاں سے ہمارا دستور شروع ہوتا ہے، اس وقت وہ کانسٹیٹیوشن میرے سامنے نہیں ہے، جہاں سے جس جملے سے ہمارا دستور شروع ہوتا ہے
اس کا پہلا جملہ اور پہلا پیرا ہی یہ ہے، جہاں سے آئین پاکستان کی ابتدا ہوتی ہے، کہ یہ اقتدار اللہ کی امانت ہے، یہ اقتدار اور حکومت اللہ کی امانت ہے، اور جو حدود اللہ نے متعین کیے ہیں، یہ خاص لفظ ہے قابل توجہ، جو حدود اللہ نے متعین فرمائی ہیں، ان حدود کے فریم ورک میں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو منتخب حکومت ہوگی وہ اسے بطور امانت چلائے گی۔ وہ حدود کہاں گئیں، وہ امانت کہاں گئی، اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود کے اندر رہ کر چلانا وہ کہاں گیا؟ ہم نے توڑ کے پھینک دیا۔ پھر اسی قومی عہد کے اندر یہ بھی درج ہے دستور کے ابتدائیہ میں کہ جو بھی حکومت ہوگی قومی سطح پر یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے جو احکام ہم کو دیے ہیں ان کے مطابق معاشرے کو استوار کیا جائے گا، اور انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے کو یہ ماحول مہیا کیا جائے گا کہ وہ قرآن اور سنت کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ میں نے بالکل لفظ بلفظ ترجمہ کر کے سنا دیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل کا، بلا تبصرہ۔ اب آپ فیصلہ خود کر لیں۔ نبذ فریق منہم، یہود تباہ ہو گئے کہ اللہ سے عہد کرتے اور توڑ کر پھینک دیتے۔ ہم نے بھی عہد کیے اور توڑ کر پھینک دیا۔ اور پھر کتنے عہد ہیں جو اس قوم میں الیکشنوں کے وقت کیے جاتے ہیں۔ جتنا گناہ الیکشنوں کے زمانے میں ہوتا ہے اس ملک میں، اس دھرتی پر، جھوٹ بولنے کا گناہ، دھوکہ دہی کا گناہ، دجل اور فریب کا گناہ، عیاری اور مکاری کا گناہ، بددیانتی کا گناہ، شاید وہ پورے 5 سال میں نہیں ہوتا۔ اور جب طبقے اقتدار پر آ جاتے ہیں پھر ایک نئی گناہ کی ریت شروع ہو جاتی۔ اور اب تو صورت یہ ہے کوئی اندر ہو یا باہر، پوری کی پوری زندگی گناہ سے آلودہ ہو گئی، پوری کی پوری زندگی جرائم سے عبارت ہو کے رہ گئی ہے، اور عہد شکنی سے عبارت ہو کے رہ گئی ہے، اور اللہ کے دین کو اور دین کی قدروں کو توڑ کر اٹھا کر ہم نے پھینک دیا ہے۔ اگر سوال یہ ہے کتنے ہیں ہم میں سے جن کو اس ٹوٹ جانے کا بھی احساس ہے کہ ہم نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا اور توڑ کر پھینک دیا؟ کتنوں کو احساس بھی باقی رہ گیا ہے، احساس بھی ٹوٹ گیا ہے اور اس کو بھی توڑ کے پھینک دیا۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا مگر کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اب تو اس نقصان کا احساس بھی جاتا رہا۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، اور یہ 47واں حکم ہے، جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا اور وہ جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسی طرح جب ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کی کتاب کی تعلیم ان کے سامنے رکھی، اور جو تورات ان کے پاس تھی وہ تورات بتا رہی تھی کہ یہ آنے والا رسول حق ہے اور اس رسول کی تعلیمات حق ہیں، مگر انہوں نے اپنی کتاب کو بھی اٹھا کے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ یوں کیسے؟ یعنی انہوں نے ایک ذہن بنا لیا کہ ہم نے نہیں ماننا اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب میں آپ کو اس کا تجزیہ سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک ذہن بنا لیا، کل رات میں نے مفصل بات کی تھی، اس نتیجے پر پہنچے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، اور قرآن مجید نے بغین کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ حسد اور عداوت میں وہ ڈوب گئے، اور حسد کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا۔ سب کچھ جاننے پہچاننے کے باوجود جب انکار کا ذہن بن گیا، یہ بات توجہ طلب ہے۔ اب ان کے سامنے کتاب بھی موجود تھی، تورات، جس پر وہ ایمان رکھتے تھے اور جس کے باعث وہ ایک قوم تھے، ایک امت تھے، وہ کتاب بھی موجود تھی،
اور جس کا انکار کر رہے ہیں وہ سب کچھ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اب نکال دیا گیا ہے نا رفتہ رفتہ۔ مگر جس زمانے قرآن مجید اترا اس زمانے تو سب کچھ تورات میں اور انجیل میں موجود تھا، آج بھی ہیں، مگر اب وہ رد و بدل کرتے 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 اتنی اس میں تبدیلیاں کر دی گئیں اور اس کو اتنا مسخ کر دیا گیا، ڈسٹورشن کر دی گئی، اتنی امینڈمنٹس کر دی گئی، اتنی کرپشنز کر دی گئیں اس کے ٹیکسٹ میں، اس کے متن میں، کہ اب وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ترجمے در ترجمے، ترجمہ در ترجمہ۔ اور ہر یاد رکھ لیں ایک بائبل ایک تماشا ہے کہ ہمیشہ جو نیا ایڈیشن چھپتا ہے پہلے سے مختلف ہوتا ہے، جو ایڈیشن چھپتا ہے وہ پہلے سے مختلف، پھر جو پاکستان میں چھپتا ہے وہ برٹش ایڈیشن سے مختلف، وہ جو وہاں چھپتا ہے وہ امریکن ایڈیشن سے مختلف، وہ کینیڈین ایڈیشن سے مختلف، کوئی فلاں چرچ کا ایڈیشن، کوئی فلاں کا ایڈیشن، کوئی فلاں سن کا ایڈیشن۔ حتیٰ کہ جب ان سے گفتگو ہوتی ہے اور بائبل کے ہم ریفرنس دیتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہاں اس میں تو نہیں ہے، تو ان کو ایڈیشن بتانا پڑتا ہے کہ بائبل ایڈیشن فلاں میں یہ درج ہے، یعنی ہر ایڈیشن میں اس میں ٹیکسٹ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بازیچہ اطفال ہے، تماشا بن گیا۔ اس وقت سب کچھ موجود تھا، یعنی کتاب کی انٹیگریٹی نہ رہی، کتاب کی سولیڈیرٹی، کتاب کی سالمیت نہ رہی، سب کچھ موجود تھا۔ اب سوال یہ ہوا کہ جب ذہن بن گیا کہ نہیں ماننا دین اسلام کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، انکار کا ذہن بن گیا، تو اب دشواری کیا تھی؟ دشواری ان کے لیے یہ تھی کہ وہ جو ان کی اپنی کتاب تھی تورات، اس میں بھی سب کچھ لکھا ہوا تھا، قرآن کا تو انکار کیا، قرآن لانے والے پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، اب اپنی کتاب کہاں لے جائیں؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب حسد آ جاتا ہے اور حسد کے باعث انکار جنم لیتا ہے تو وہ انسان کو اس انتہا تک جا پہنچاتا ہے کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اپنی کتاب تورات کو بھی اٹھا کے پشت پیچھے پھینک دیا، کہا کہ جب نہیں ماننا تو اپنی کتاب جس پر ایمان تھا وہ بھی پھینک دی، اس میں لکھا ہے تب بھی نہیں ماننا۔ کأنہم لا یعلمون، اس طرح اٹھا کے سب کچھ پھینک دیا جیسے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی تشریف آوری کی خبر کو اور اپنی کتاب کے بتانے کو کسی شے کو جانتے ہی نہ تھے، اس طرح مکر گئے۔ آج ہماری قومی زندگی اور قومی سوچ اسی بات کی عکاس ہو گئی۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بہت کچھ کیا جانے والا حرام ہے، فسق و فجور ہے، فواحش ہیں، منکرات ہیں، یعنی اگر کہا جاتا ہے، کوئی کہہ دے کہ ٹی وی پر جو ثقافت بیان کی جا رہی ہے اور جو پرچار کیا جا رہا ہے یہ واضح طور پر فواحش اور منکرات میں سے ہے، بے حیائی میں سے ہے اور یہ حرام میں سے ہے، اس کا جواب ملتا ہے جس کا جی نہ چاہے وہ نہ دیکھے۔ ہم تو ٹی وی سے وہی کچھ نشر کریں گے جو قوم چاہتی ہے۔ قرآن کہاں گیا کہ جو قرآن چاہتا ہے؟ وہ کہاں گیا؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ کہاں گیا؟ جو رسول چاہتا ہے وہ کہاں گیا؟ جو قرآن کے ساتھ ہم نے عہد کر رکھا تھا وہ کہاں گیا؟ وراء ظہورہم، ہم نے وہ سارے عہد اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور قرآن کے ساتھ جو کر رکھے تھے، صرف اپنی خواہش نفس کی خاطر، اپنی شہوت پرستی کی خاطر، اپنی ذہنی فکری اور نظری عیاشیوں کی خاطر اور معاشرے کو لادین بنانے کی خاطر، تاکہ مستقبل کے راستے ہمارے لیے ہموار ہو جائیں، سب کچھ ہم نے اٹھا کے جانتے ہوئے پیچھے پھینک دیا ہے، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کتنے ہیں جن کو اس کا درد ہے، کتنوں کے ذہنوں میں اس امر کا احساس بھی باقی بچ گیا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج چند لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں احساس ہے، بس موسموں کی بات ہے، کل وہ بھی نہیں رہے گا۔ ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جائے گا، بات جو آج ہے کل غم ہجراں میں نہیں، کل شب ہجراں میں نہیں، بس آج کچھ دل تڑپ رہے ہیں، کچھ ٹھنڈے پڑ چکے۔ اگر یہی کیفیت رہی تو پھر ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جائے گا، ایک اجتماعی موت ہم پر طاری ہو جائے گی، ضمیر کلیتاً مردہ ہو جائیں گے،
اور وہ کیفیت جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، حق کی آواز اٹھائی جائے گی مگر کان سنیں گے بھی نہیں، حق دکھائی دے رہا ہوگا مگر آنکھیں دیکھیں بھی نہیں، عقل سوچنے سے انکاری ہو جائے گی۔ ہم اس صورتحال کے اندر داخل ہو چکے ہیں، صم بکم عمی، اس سچویشن کے اندر داخل، یہ نہیں کہ اس کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب جو جنگ ہے وہ قوم کو تباہی کے کنارے سے نہیں، تباہی کے اندر جو قوم داخل ہو چکی ہے اس کو کھینچ کر واپس لانے کی ہے۔ اس کے بعد 48واں حکم ہے، اس کا تعلق جادو سے ہے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اگلا حکم دیا، اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ ما تتلو الشیاطین، یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جادوگری شیطانوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ قرآن مجید بڑا کیٹیگوریکل ہے مگر ہم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کی باتوں میں رکھ رکھاؤ، کنفیوژن اور التباس نہیں ہوتا، التباس ہم خود اپنے مفاد کے لیے کریٹ کرتے۔ فرمایا وہ اس جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جس کا پڑھنا شیطانوں کا کام تھا۔ تو جادوگری انسانوں کا، مسلمانوں کا شیوا نہیں بلکہ شیطانوں کا کام۔ اور فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، یہاں کفر سے مراد وہ جادوگری۔ پہلے فرمایا کہ جادوگری شیطانوں کا کام تھا، اب اس مقام پر جادوگری کو کفر قرار دیا جا رہا ہے، جادوگری کفر ہے۔ اور فرمایا یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ کفر، جادو کا کفر شیطان کرتے تھے۔ کیسے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات کیا میری اپنی تفسیر ہے یا قرآن بھی اس کو، ابھی تک جادو کا لفظ تو نہیں آیا کہ اس کو کفر سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے یعلمون الناس السحر، یہ کفر شیطان کرتے تھے، اور وہ کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، یہ جادو، اس کو قرآن مجید نے کفر کہا۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس جادو کے قبیل میں کئی چیزیں آ جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتا ساحرا او عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص کسی جادوگر کے پاس گیا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، جادو کا وجود حق ہے مگر کفر ہے، کفر کا بھی وجود تو ہے نا۔ بعض لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں جی میں فلاں سے یہ کروایا تو اس کا تو اثر ہو گیا، اور فلاں نے جادو کیا اور فلاں پر اثر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جی یہ حق ہوا نا۔ عورتیں توجہ سے سنیں کہ وہ اس دھندے میں زیادہ پھنس جاتی ہیں، ہماری بہنیں توجہ سے سنیں کہ جی اس کا اثر ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ ہوا تو صحیح نا۔ پھر ہاں یہ اسی طرح ہوا جیسے شراب بھی ہے تو شراب بھی نا، چوری ڈاکہ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، کوئی غیر موجود تو نہیں، مگر اس کو کفر کہتے ہیں۔ جادو کا وجود ہے، جادو کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، مگر یہ ایمان کے منافی ہے اور سراسر کفر ہے۔ اس کے پیچھے جانا ایمان ترک کرنا اور کفر کی پیروی کرنے کے مترادف ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی اپنا کام نکلوانے کے لیے جادوگر کے پاس گیا یا عرافن یا قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، اس خرابی میں تو بڑے مبتلا ہے۔ قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، کوئی طوطے لے کے بیٹھا ہے، کوئی ٹھکرے لے کے بیٹھا ہے، کوئی کارڈ لے کر بیٹھا ہے، کوئی زاچے بناتا بیٹھا ہے، قسمت کا حال پوچھتے ہیں، میری شادی ہوگی یا نہیں، میرا کاروبار چمک پڑے گا یا نہیں۔
یہ معاملہ کیسا ہوگا، ترقی ہوگی یا نہیں، میری حکومت برقرار رہے گی، یہ سال گزر جائے گا یا نہیں۔ دوسرا جاتا ہے پوچھتا ہے کہ اس سال میں حکومت گرا لوں گا یا نہیں، مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں 2 سال گزر جائیں گے یا نہیں۔ یہ سارے کسی بھی دھندے، کوئی بیوی کے لیے جائے، کوئی ساس کے خلاف جاتا ہے، بہو جاتی ہے کہ ساس کا رگڑا ہی نکل جائے، شہید ہو جائے ساس تاکہ تنہا میرا ہی حکمرانی رہے۔ ساس جاتی ہے جب سے بہو گھر میں آئی ہے بیڑا ہی غرق ہو گیا، کوئی اس کا معاملہ ہو جائے۔ کوئی ماں جاتی ہے بیٹا میرے ہاتھ میں آ جائے، کوئی بیوی جاتی ہے کہ شوہر میرے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ مختلف دندے ہیں، کوئی فلاں کے خلاف، کوئی فلاں کے خلاف، جس غرض کے لیے بھی جائیں، جو جادو کے لیے گیا، ٹونے کے لیے گیا، ٹوٹکے کے لیے گیا، ان کالے دندوں کے لیے گیا، حضور نے فرمایا اس نے محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے ساتھ کفر کر دیا۔ فرمایا میرے اوپر اترنے والے قرآن کے ساتھ کفر کر دیا۔ یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام نے توکل کی تعلیم دی ہے، استعاذہ کی تعلیم دی ہے کہ انسان اللہ سے پناہ مانگے، قرآن سے مدد لے، صبر سے مدد لے، نماز سے مدد لے، استعانت بالصبر کرے، استعانت بالصلاۃ کرے، استعانت بالعبادہ کرے، حضور کے توسل کے ذریعے اللہ سے استعانت کرے۔ اللہ پاک نے خیرات و برکات کے اور حسنات کے قرآنی تعلیمات کے راستے بتائے، ان پر عمل ہونا چاہیے، نہ کہ ان امور کی طرف کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کفر قرار دیا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ فتنہ ہے۔ اور پھر آگے اس فتنہ اور کفر کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس جادوگری کے فتنوں میں سے ایک فتنہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے، تفریق کروا دیتے تھے۔ یہ کام بھی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت سے لوگ یہ دھندے لے کے بیٹھے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا، بھائیوں کے درمیان تفریق کر دینا، رشتوں کے درمیان تفریق کر دینا۔ اور شیطان کو جتنی خوشی طلاق پر ہوتی ہے کہ جس شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، جتنی خوشی شیطان کو اس پر ہوتی ہے کسی اور عمل پہ نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہر شام کو تخت لگاتا ہے اور سارے شتونگڑے اس کے شاگرد شیاطین جمع ہوتے ہیں، اور وہ ساروں کو جمع کر کے تخت پہ بیٹھ کے پوچھتا ہے بتاؤ آج کے تمہارے کارنامے کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کا سر پھڑوا دیا، کوئی کہتا ہے اس کو قتل کروا دیا، کہتا ہے اس کی گالی گلوچ کروا دی، یہ جھگڑا کروا دیا۔ اس طرح کے وہ اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ایک شیطان کا بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا کے طلاق کروا دی۔ شیطان اٹھ کر اس کا ماتھا چوم لیتا ہے، کہتا ہے تو نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ سب سے بڑا کارنامہ شیطان کے نزدیک یہ ہے کہ پھوٹ پڑ جائے۔ یہ پھوٹ خواہ میاں بیوی کے مابین ہو، اس کا تو ذکر ہے نص میں، مگر یہی پھوٹ مسلمانوں کے مابین، بھائیوں کے مابین، والدین اور اولاد کے مابین، خونی رشتوں کے مابین، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس رشتے میں پھوٹ پڑ جائے تو یہ شیطانی عمل ہے۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو خیر سے عبارت کرنا چاہیے۔